ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ قربانی جو یادگار بن گئی، یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز واقعہ ہے جس کے تصوری سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ 86 سالہ بوڑھا شخص جو آرزو کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ تھا اور بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کرتا تھا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد سے نوازیے۔ بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سن ہی لی اور ایک حلیم، بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا عطا بھی کر دیا گیا۔ بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو، لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا وہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید و انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت و انقیاد اور بے چون و چرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا۔ چنانچہ اولاً اس معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا، جسے وہ اللہ کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لایا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا اب آباد ہو چکا تھا، اور وہ نور نظر، لخت جگر، پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن عین اسی زمانے میں جبکہ نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ ابراہیم کو خواب میں یہ حکم رب بھی پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے عزیز نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے۔ ذرا سوچئے کیسا دلدوز حکم ہے۔ اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے تو وجہ ہے آرزو کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ کیا مادیت کی دنیا میں کوئی اسے سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم ربی کو بسر و چشم قبول کر کے برمرہ اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت و عظمت مقدر کرا لی، اور اس پر ترا یہ کہ اس تعمیل حکم میں وہ سعادت آثار بیٹا اسماعیل اپنے عظیم والد ابراہیم خلیل اللہ کے شانہ بشانہ نظر آیا اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان سعادت باپ بیٹے کی یہ ادائے ایسی پسند آئی کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا اور اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بڑے اچھوتے انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ بھی پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں اور اطاعت شعار بندوں کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا، اور عرض کیا میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے۔ پس ہم نے انہیں ایک متحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا تو فرمایا
میاں साहिबजादे, मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करते हुए देखा है, तो सोचो तुम्हारी क्या राय है। उस बेटे ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म रब्बी हुआ है उसे कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। पर जब दोनों बाप बेटे ने दिल से हुक्म माना और बेटे को ज़िबा के लिए पेशानी के बल लिटा दिया और हमने पुकारा, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया है, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला अता करते हैं। यकीनन ये खुली हुई आजमाइश थी और उसके बदले में हमने एक बड़ा जानवर ज़िबा के लिए दिया और बाद में आने वाले लोगों में ये चर्चा हमने बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलामती हो। हम मुखलिस बंदों को ऐसा ही शानदार सिला देते हैं। बेशक वो इब्राहिम हमारे मोमिन बंदों में है। इन आयतों को फिर पढ़ें, बार बार पढ़े। रहमान और रहीम और रऊफ और शकूर रब के जरिए अपने मुखलिस बंदों की कैसी कदरदानी होती है, इसका इजहार इन आयात के एक एक लफ्ज से हो रहा है। उस रब शकूर की रहमत तो आज भी आम है, बस बंदों की तरफ से इनाबत और इताअत की जरूरत है। काश काश इसका कुछ हिस्सा हमें भी नसीब हो जाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक